مرکزی رابطہ کمیٹی کے جناب آفتاب قادری بھائی، آپ کے گلشن ٹاؤن کے انچارج جناب ریحان قادری بھائی، تمام ذمہ داران اور سنیت کا درد رکھنے والے سنی بھائیوں سے آج کا اجلاس گلشن ٹاؤن تاج میاں کی جامع مسجد سارا میں منعقد تقریر اور غالباً گلشن ٹاؤن میں وقتاً فوقتاً کام سنی تحریک کا ہوتا رہا ہے، لیکن اس انداز سے کام نہیں ہو سکا جس انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی گلشن ٹاؤن میں سنیوں کا ایک شعر عدنان قادری بھائی کو شہید کیا گیا جب وہ حیات تھے۔ اہل سنت و سنی تحریک کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور دشمنوں کو یہ بتایا کہ اگر سنی تحریک کا ایک کارکن بھی جس علاقے میں موجود ہو تو پھر دشمن اہل سنت وہاں اپنا کام صحیح انداز سے کر نہیں سکتے۔ یہ تو ایک کارکن کی بات تھی۔ اگر ہم اپنی آبادی کے تناسب سے اپنے کارکنان کی تعداد کو بڑھائیں تو غالب امکان ہے کہ اہل سنت کو جو نقصانات ہو چکے جو فوج ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اگر اندازہ لگایا جائے کہ اہل سنت کو کتنا نقصان پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگی، کیونکہ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اس طرح مدد ہے کہ ہمیں یہ خیال تک نہیں رہتا کہ ہمارے دین کا کیا ہو رہا ہے، ہمارے عقیدے کا کیا ہو رہا ہے، ہمارے مقصد کے کن معاملات کو ڈیویٹ کیا جا رہا ہے، کن معاملات سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اس طرف ہماری توجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم 20 سال پہلے نظر ڈالیں تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ محلے میں کئی 1-2 گھر بھابھی یا دیوبندیوں کے ہوا اور ان کی شناخت اس طرح کی جاتی تھی کہ یار وہ نہیں ہے، وہ بولو کون بولو وہ مر گئے نہ پاتے نہ بولو، یہ ان کی شناخت ہوا کرتی تھی۔ آج وہ اسلام کے اس طرح کے ٹھیکیدار بنے ہیں کہ جیسے اسلام انہی پر اترا اور انہی کے لیے آیا گیا، کیونکہ یہ تو عالمانہ بات ہے۔ یقیناً میں عالم نہیں، عالم صاحب تقریر کرتے ہیں تو یقیناً آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، اسی سے ہمیں علم ملتا ہے اور اس سے نالج پڑتا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کیا مسلمان رہ سکتا ہے؟ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور جو مسلک سب کی تعظیم کرے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کے حساب سے اس کی تعظیم کرے، وہ اسلام میں ہے یا اسلام سے باہر؟ تو آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں، الحمدللہ آپ کا تعلق مسئلہ کے سنت بڑے ہوئے مسئلہ کہ جو سب کا احترام کرتا ہے، ہر رتبہ رکھنے والے کو وہ مقام دیتا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہمارا جو مسلک ہے، جو ہمارا عقیدہ وہی ہے، باقی سب باتیں۔
محرم الحرام کا مہینہ ہے. کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا جو تھا وہ ابتدا کی لڑائی تھا. یزید بھی مسلمان تھا, علی مقام بھی مسلمان تھے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے تعلق رکھتا ہوتا, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا ہوگا, کیا ان کی مدد کے لیے فرشتے یا ابابیل نہیں آ سکتے تھے؟ آ سکتے تھے. وہ اشارہ کرتے سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن جو اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا وہ یہ دکھانا تھا کہ حق اور باطل کی لڑائی کیا ہوتی ہے. امام حسین علی مقام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے دین کو بچایا, اپنے نانا کے دین کو بچایا. اب یقیناً وہ تو آل اولاد میں سے تھے, ہم امت میں سے تھے, کیونکہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے دین کو, اپنے عقیدے کو بچائیں. اس حق اور باطل کی لڑائی میں ہم بھی اپنا کردار ادا کریں. نماز پڑھنا ایک فرض ہے, پڑھنی چاہیے, ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. روزے رکھنے چاہیے, زکات دینی چاہیے, حج پر بھی جانا چاہیے. لیکن یہ دین کے لیے نہیں, یہ انسان اپنے لیے کرتا ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اپنے لیے پڑھو, کیونکہ آپ نے فرض کی ہے. اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو یہ آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں. اگر آپ روزہ نہ رکھیں تو دین کو کیا ہوگا؟ دین کو ضرور نہیں ہو سکتا. تو آپ اپنے لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے فرض ہے. آپ زکات دیتے ہیں, آپ حج پر جاتے ہیں, آپ اپنے لیے کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں, دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ ہم دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمیں دین بچانا چاہیے. ہم عقیدہ بچائیں یا دین بچائیں, بات نہیں ہے.